جنرل صاحب، جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جنرل معین الدین حیدر صاحب کی بات سنی اور جنرل نعیم لودھی صاحب کی بھی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے دنیا کو آواز بلند کرنی پڑے گی۔ یہ امن معاہدہ جس میں پوری دنیا کے جو مسلم ممالک شریک تھے، سپر پاورز شریک تھی مسلم امہ کی، تو وہاں پہ امن معاہدہ ہونے کے باوجود جو ہے 26 فلسطینیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ان کو کون روکے گا؟ ان کو ہم ہی روکیں گے کیا؟ دنیا جو ہے اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ کب آخری فلسطینی رہ جائے گا یا کب حماس کا آخری جو ہے وہ فوجی وہاں پہ رہ جائے گا، تو لڑنے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، تو دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جبکہ آپ کے سامنے جو ہے جنرل صاحب نے بھی بتایا کہ جنرل ضیاء الحق جنہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان کو 11 سال انہوں نے لیڈ کیا، پوری دنیا میں ریپریزینٹ کیا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کو اگر شکست ہوتی ہے تو اگلا نمبر پاکستان کا ہوگا۔ ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، جو کہ سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے۔ جی اعجاز الحق صاحب، کیا کہیں گے؟ آپ کے والد محترم نے یہ بات کی تھی کہ اگر افغانستان کو شکست ہوتی ہے، افغانستان ہارتا ہے تو اگلا نمبر پاکستان کا ہوگا، اور دوسری جانب غزہ کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب کائنڈلی۔ اس سوال کے جواب میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، جی جی پلیز اور کہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جنرل ضیاء الحق شہید کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ بالکل صحیح۔ آج جو لوگ اس کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، نادان لوگ، شاید ان کی سمجھ ہی بالکل وہ صحیح۔ بہت محدود ہے۔ بالکل صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ سوویت یونین کوئی افغانستان کے اندر اس لیے نہیں داخل ہوا تھا کہ وہ افغانستان میں آ کر بیٹھ جاتا، کیونکہ جتنی حکومتیں وہاں رہی ہیں اس مارکے سے پہلے، یعنی سوویت انویژن سے پہلے، وہ تمام کی تمام پرو سوویت تھی۔ پاکستان کے لیے افغانستان کبھی بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں رہی، جس کے بارے میں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں جی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے پاکستان نے یہ کوشش کی تھی، کیونکہ افغانستان اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں کہ روس کی ہم نوا رہا اور ہندوستان کا ہم نوا رہا، وہاں پر یہ حالات تھے کہ، اور پاکستان سے کبھی بھی ان کی اتنی محبت نہیں رہی جتنی تھی، لیکن جب روس 1 لاکھ فوج لے کر افغانستان میں داخل ہو گیا تو پاکستان کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ وہ تو آئے تھے وہاں گوادر پہ وارم واٹرز کے لیے، تاکہ گلف کے منہ پہ بیٹھ جائیں اور آگے۔ اب یہ ان کو کیونکہ وہاں روک دیا گیا، آگے بڑھے نہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ کہیں آگے بڑھ جاتے تو آج حالات ہی کچھ اور ہونے تھے۔ پھر پاکستان نے 52 مسلم کنٹریز نے اس کو سپورٹ کیا، جنرل ضیاء الحق شہید کے جو فیصلہ تھا، اور 124 ملک اقوام متحدہ کے انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو۔ لیکن سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ نہ روس کو وہاں سے پسپائی حاصل ہوئی، افغانستان آزاد ہوا، 6 اسلامی ریاستیں سینٹرل ایشیا کے اندر آزاد ہوئیں، اور متعدد جو یورپین انڈر دی انفلوئنس آف رشیا تھے، سوویت یونین تھی، ممالک پولینڈ، ہنگری، چیکوسلوواکیا، یہ سب کے سب آزاد ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہوئی کہ جو برلن کی دیوار گری، جو کہ مطلب صدیوں پرانی تھی، اور وہاں کی پہلی اینٹ بھی انہوں نے اسی لیے ہمارے ISI کے DG کو دی، تاکہ ہم وہ ایک نشانی کے طور پر رکھیں کہ یہ پاکستان کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے تھی، جو کہ برلن کی دیوار گری اور ایسٹ اور ویسٹ جرمنی جو ہے وہ اکٹھا ہوا۔ تو دنیا اس بات کو مانتی تھی کہ پاکستان نے جو یہ مارکا کیا، جو سوویت یونین کو پسپائی ہوئی اور شکست ہوئی، اس میں پاکستان ہی نے ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی کچھ کلشنکوفیں آ گئیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ ڈرگز آ گئیں،
تو آپ وہ 11 سالہ دور دیکھیں جنرل ضیاء الحق شہید کا، تو اس میں کتنی کلشنکوفیں آئیں پاکستان میں، کتنے ڈرگز آئے پاکستان میں. کوئی ایسی مینس نہیں تھی پاکستان کے اندر، بلکہ جو کلشنکوف اور ٹیررسٹ اس ملک کے اندر جب یہ دور شروع ہوا، وہ انسرجنسی تھی بلوچستان کی، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں شروع ہوئی. اور بلوچی جو ہے وہ اسلحہ لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. مری اور بگٹی اور دیگر ٹرائبز جو ہیں ہمارے، وہ غوث بخش مری صاحب، یہ سارے افغانستان میں گئے، ٹریننگ کیمپس بنے. پھر اس کے بعد ذوالفقار نے جہاز اغوا شروع کرنے کیے. انہوں نے اپنے ٹریننگ کیمپس 12 ٹریننگ کیمپس تو ان کے تھے صرف افغانستان میں، اس کے علاوہ لیبیا میں، اور یہ دہشت گردی کی ٹریننگ لے کر پاکستان آتے تھے. بلکہ ضیاء الحق کے زمانے میں تو پاکستان جتنا پرامن رہا کہ لوگ جا کر لنڈی کوتل میں شاپنگ کرتے تھے اور کھانے کھاتے تھے اور واپس آتے تھے. یہ اس دوران تھا جب کہ افغانستان میں ایک زبردست قسم کی جنگ جاری تھی. اور اس کا جو نچوڑ اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو نہ تو میں سمجھتا ہوں نہ سوچ ہے، نہ اپنی ناک سے آگے دیکھ سکتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے کیوں یہ کیا اور امریکہ کو یونی پولر بنا دیا. لیکن وہ 15 لاکھ افغان شہید تھے جن کی بدولت پاکستان کو اس وقت 1979 سے لے کے 1983 تک موقع ملا کہ پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل کر لیا. یہ جنرل ضیاء الحق شہید اور ڈاکٹر عبدالقدیر کی مہربانی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، لیکن اس زمانے میں یہ ایک بالکل چھوٹی سی لیبارٹری تھی. بالکل صحیح. کہاں کوٹا اور کہاں پاکستان ایک نیوکلیئر بن گیا. اور اس کی ایک بہت بڑی داستان ہے چاگی کے ٹنلز بنانے کی اور پاکستان کا نیوکلیئر بننے کی، کہ پوری امریکن کانگریس اور سینٹ ہم پہ سینکشنز لگانے کے لیے کہا کرتے تھے، اور امریکی صدر مجبور ہو جاتا تھا افغانستان کی وجہ سے کہ اس کو یہ کہنا پڑتا تھا، مطلب کہ ویٹو کرنا پڑتا تھا ان کی قراردادوں کو کہ پاکستان کے خلاف سینکشنز لگائیں اور پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر بن رہا ہے. لیکن الحمدللہ 1984 میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی زبانی یہ کولڈ ٹیسٹ ہو چکا تھا، پاکستان نیوکلیئر بن چکا تھا. صرف اس وقت دھماکہ اس لیے نہیں کیا کہ پاکستان بڑے ایک اہم دور سے گزر رہا تھا اور افغانستان کی جنگ جاری تھی. اور مزے کی بات جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دور کے اندر سوائے ایک مرتبہ جب براس ٹیک ایکسرسائز ہوئی اور جنرل ضیاء الحق شہید نے جا کر ہندوستان کو باور کروا دیا کہ اگر تم نے پنگا لیا تو، اور اگر تم نے کوئی در اندازی کی تو انشاءاللہ جو چیز تمہارے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہے، اور اس کو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان نے پسپائی کی اور 11 سال تک جرأت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکے. تو یہ الحمدللہ یہ افغان جہاد کی برکتیں تھیں. ہم نے انصار مدینہ کی طرح، جس طرح سے مہاجرین کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو انہوں نے ان کی میزبانی کی، اسی طرح پاکستان نے بھی اس کی مہاجرین کی جو ہے وہ میزبانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت سی برکتیں پاکستان کو دیں. اب اس کے آنے والی حکومتوں نے، چاہے وہ جلال آباد کا مارکا ہو، یہ بہت ایک لمبی کہانی ہے، میں اس میں ابھی اس وقت نہیں ہے، تو پورا ایک پروگرام آپ کریں تو پھر یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ دنیا کو آج اور تاریخ بھی اس بات کو لکھے گی کہ پاکستان نے کیا اپنا کردار ادا کیا. جی تھینک یو سو مچ جی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے اعجاز الحق صاحب کی بات کی اور بات سنی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل ضیاء صاحب نے جو ہے 11 سال حکومت کی اور اس ٹائم بھارت گئے، اور انہوں نے بتایا کہ جس چیز کا جو آپ پوری دنیا کو بدماشی دکھا رہے ہیں وہ نیوکلیئر وہ ہمارے پاس بھی ہے. اور قدیر خان صاحب جو ہے ڈاکٹر صاحب نے، انہوں نے بڑا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے
جنرل ضیاء صاحب کا بڑا کلیدی کردار رہا یہ سارا پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے میں. اس کے بعد آپ نے جنرل معین الدین صاحب کی بات سنی, جنرل نعیم لودھی صاحب کی بات سنی کہ ہمیں اب آواز بلند کرنی چاہیے ایز سون ایز پاسبل, اور یہ سارا جو ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا گیا